بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نائل قرار دیا۔ نائل قرار دینے کے باوجود عمران خان بدستور اپنے آپ کو پارٹی کا چیئرمین لکھتے ہیں اور پھر چیئرمین پارٹی کے طور پر ایکٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کے اس عمل کے خلاف نوٹس جاری کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم عمران خان کے سیاسی مستقبل اور ان کے ساتھ آئندہ ہونے والے سلوک کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے استدعا کرتے ہیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے سب لوگوں کو علم ہے اس بات کی، اور عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ان کے لیے بھاری ہے۔ وہ ڈسکوالیفائی تو ایک سٹیج پر ہو چکے ہیں، لیکن تاحال وہ اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، لیکن بہرحال یہ ان کا مقدر ہے کہ جس طرح نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اب ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، انہوں نے نیب قوانین کو بھی چیلنج کر رکھا ہے، اس کی بھی سماعت 10 جنوری سے ہونے والی ہے۔ اسی طرح ملکی سیاست میں جنرل باجوہ اور عمران خان کی جو دوستی تھی، جو پھر دشمنی میں تبدیل ہو گئی، اور عمران خان کا ٹارگٹ بن گئے جنرل باجوہ، یہ بھی زیر بحث ہے۔ طرح طرح کی کہانیاں قصے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، لوگ جنرل باجوہ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور پھر عمران خان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن اب جب ہم سوچتے ہیں کہ پس پردہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ 4 سال پاکستان پہ جو بیت گئے، لوگوں نے سوچا بھی نہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا کرتا رہا، پاکستان کا آرمی چیف کیا کرتا رہا، اور پھر ایک ایسا انیکسس بن گیا کہ ملک کی لوٹ مار کا جو سلسلہ تھا، عام آدمی اس سے آگاہ بھی نہیں تھا۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ عمران خان کو اگر یہ لے ہی آئے تھے تو عمران خان کچھ ڈیلیوری کر جاتے، نہ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب انہیں اقتدار سے محروم کیا گیا تو آئی ایم ایف سے کیے ہوئے وعدے جب توڑے جو انہیں تھے، اس کی سزا پاکستان کو جب ملنی شروع ہوئی تو پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر ایک ایسی ٹیم آئی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکال لیں گے، ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیفالٹ تو نہیں ہوئی، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کچھ کام کیا، لیکن اب مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے آنے سے ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کہاں اور کہاں مفتاح اسماعیل؟ اسحاق ڈار اس ملک کا وہ ایک ایسا تجربہ کار معیشت دان ہے جس پہ پوری قوم فخر کرتی ہے، اور ڈار صاحب کے خلاف ڈار صاحب کا حق بنتا تھا۔ ڈار صاحب نے 5 سال جلاوطنی گزاری۔ ڈار صاحب نے پاکستان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر چکے ہیں۔ وہ تو کچھ لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے ٹارگٹ بنے، اور پھر جلاوطنی کے 5 سال گزار کر آئے۔ وہ اس ملک کے سینیٹر، منتخب سینیٹر ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے جونیئر ضرور ہیں، لیکن کہاں اسحاق ڈار اور کہاں مفتاح اسماعیل؟ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان مفتاح اسماعیل کو بھی چاہیے
کہ وہ ڈار صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، ڈار صاحب آ گئے ہیں، ڈار صاحب کا رائٹ بنتا تھا. اب ڈار صاحب کو یہ کہا جائے کہ وہ چونکہ رشتہ دار ہیں میاں نواز شریف کے، اس لیے انہیں اس منصب پہ بٹھا دیا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ تو عوام کے منتخب نمائندے نہیں بن سکے نا. وہ تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. آپ 2 بار وزیر رہے، لیکن آپ اس شک کے تحت رہے کہ جس میں پارلیمنٹ کا ممبر نہ ہونا نہ بھی ہو تو 6 ماہ تک وزیر رہ سکتا ہے. چلیے، ابھی تک بحران حل نہیں ہوا، ڈالر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ڈالر کی چوری اور ڈالر کا باہر جانا نہیں رک سکا. سب سے زیادہ دشمنی پاکستان سے وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں، جو 250 روپے میں ڈالر فروخت کر رہے ہیں. گھروں میں ان کے بوریاں بھری ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر ڈالروں کی کمی نہیں ہے. پاکستان کو دیوار سے زال لگانے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو کام کر رہی ہے، اسے موقع ملنا چاہیے کہ ملک کو سٹیبل کرے. 150 آدمی ڈار صاحب، شہباز صاحب آپ جیل میں بھیج دیں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے، آپ دیکھیں کہ سارا سناٹا طاری ہو جائے گا ملک میں. کوئی اسمگلنگ نہیں ہوگی، کوئی پیسہ باہر نہیں جائے گا. پھر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ ڈیفالٹ ہوتے ہیں. آپ ڈیفالٹ سے ملک کو بچانے کی جتنی کوششیں کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے سر پہ ایک تلوار تو لٹکی ہوئی ہے. لوگ آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. اب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم سے بات کی ہے. آرمی چیف سعودی عرب گئے ہیں. بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ اپنی تقرری کے بعد پہلی بار سعودی عرب گئے ہیں. جنرل عاصم منیر کے وہاں جانے سے اور شہزادہ خالد بن سلطان سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے یقیناً نتائج نکلیں گے. پھر وہ UAE بھی آ رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے پاکستان کو مستحکم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کی جو کوششیں ہیں، اس میں سب کو مل جل کر تعاون کرنا چاہیے. رہی بات عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کی، وہ تو اب نظر آ رہا ہے مجھے کہ اگر نواز شریف کی اہلیت نہیں ہوتی تو عمران خان بھی نااہل ہوں گے، وہ بھی اہلیت نہیں رہے گی. یہی بات ہے کہ مریم نواز کو نواز شریف نے پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا. وہ جلد پاکستان واپس آنے والی ہیں. وہ بھی ملکی سیاست میں بھرپور کردار ادا کریں گی. تو عمران خان صاحب، اگر نواز شریف نے اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دیا ہے، تو آپ کی پارٹی میں بھی کوئی اگر ہے لیڈر جس پہ آپ کو اعتماد ہے، یا آپ کے خاندان میں سے کوئی آدمی ہے، تو اس کو اپنے جانشین بنا دیں. آنے والے دنوں میں آپ ملک میں سیاست کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. کاش کہ آپ رہتے، آپ تصادم کی پالیسی اختیار نہ کرتے، آپ 5 سے آگے مزید سال اقتدار کی نہ سوچتے، اس کی منصوبہ بندی نہ کرتے، تو 5 سال آپ آسانی سے رہ سکتے تھے. اپنا آرمی چیف مقرر کرنے کا خواب نہ دیکھتے. کاش کہ آپ اپنے حدود میں رہتے. آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. تو صاحب، آنے والے دنوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جنوری کے بعد ممکن ہے عمران خان سیاست میں اویلیبل نہ ہوں. ان کا ٹھکانہ نااہلیت ہو، اور یہ ممکن ہے وہ جیل چلے جائیں. شکریہ.